hardware, objectives. اس لیسن کو کرنے کے بعد آپ جان جائیں گے کہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر کیا ہے، اس کے کون کون سے کمپوننٹس ہیں اور ان کمپوننٹس کے فنکشنز کیا ہیں۔ ہارڈ ویئر، آپ پہلے لیسن یعنی کمپیوٹر بیسکس میں جان چکے ہیں کہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر کیا ہے۔ کمپیوٹر ہارڈ ویئر وہ چیزیں ہیں جنہیں یا تو آپ چھو سکتے ہیں یا پکڑ سکتے ہیں، جیسے کہ ماؤس، کی بورڈ، پرنٹر وغیرہ۔ آئے اس سلسلے میں مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، جو کہ ایک ڈبے کی مانند نظر آ رہا ہے، اصل میں بڑی مفید چیز ہے۔ اسے سسٹم یونٹ کہتے ہیں۔ سسٹم یونٹ میں کمپیوٹر کا ہر وہ حصہ لگا ہوتا ہے جو اس کو چلاتا ہے، اس کے مختلف حصوں کو کنٹرول کرتا ہے اور کمپیوٹر استعمال کرنے والوں کو مختلف فیسلٹیز یا سہولیات فراہم کرتا ہے۔ اس کو کمپیوٹر کی کیسنگ یا کورنگ بھی کہتے ہیں۔ اسے کیسنگ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کمپیوٹر کے اندرونی حصوں کو ڈھانپ کر رکھتا ہے اور انہیں ہر قسم کے بیرونی دباؤ سے بچاتا ہے۔ آئیے ہم سسٹم یونٹ کو کچھ تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ یہ ایک عام سسٹم یونٹ ہے جو کسی بھی سطح پر آسانی سے کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ ایسے سسٹم یونٹ کی کیسنگ کو ٹاور کیسنگ کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کمپیوٹر کی کیسنگ اس سے مختلف ہو اور اس میں لگی ہوئی چیزوں کی جگہ بھی مختلف ہو۔ سسٹم یونٹ کی سامنے والی سائڈ پر آپ کو یہ کچھ پورٹس، لائٹس اور بٹنز نظر آ رہے ہیں۔ سسٹم یونٹ پر لگے مختلف بٹنز میں سے یہ بٹن پاور بٹن کہلاتا ہے۔ اس بٹن کی مدد سے کمپیوٹر کو آن یا آف کیا جاتا ہے۔ اس کو آن کرنے کے لیے اس بٹن کو انگلی سے دباتے ہیں۔ دیکھیے اب یہ کمپیوٹر آن ہو رہا ہے۔ سسٹم یونٹ پر لگی ہوئی لائٹس یہ بات ظاہر کرتی ہیں کہ کمپیوٹر چل رہا ہے یا نہیں، اور چل رہا ہے تو اس پر کوئی کام ہو رہا ہے یا نہیں۔ یہ ایک ڈی وی ڈی ڈرائیو ہے۔ ڈی وی ڈی روم سسٹم یونٹ کے اس حصے میں ڈال کر استعمال کی جاتی ہے۔ ڈی وی ڈی روم کے بارے میں آپ پہلے ہی جان چکے ہیں۔ اس کے نیچے لگے ہوئے چھوٹے سے بٹن کو دبانے سے اس ڈرائیو کا ٹرے باہر آ جاتا ہے۔ سی ڈی یا ڈی وی ڈی کو ڈی وی ڈی ڈرائیو کی ٹرے پر اس طرح رکھا جاتا ہے اور دوبارہ اسی بٹن کو دبانے سے ڈی وی ڈی ڈرائیو کے اندر انسرٹ ہو جاتی ہے۔ ڈی وی ڈی کو ڈرائیو سے باہر نکالنے کے لیے بھی یہی بٹن دبایا جاتا ہے۔ اس کو دبانے سے ٹرے باہر آ جاتا ہے اور ہم ڈی وی ڈی اٹھا کر بٹن دوبارہ دبا دیتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یو ایس بی ڈسک یا فلیش ڈسک بھی آپ کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اسے بھی استعمال کے لیے سسٹم یونٹ کے مختص حصوں میں لگایا جاتا ہے، جسے یو ایس بی پورٹ کہتے ہیں۔ اس وقت آپ سسٹم یونٹ کی بیرونی سائڈ پچھلی طرف سے دیکھ رہے ہیں۔ جس طرح ٹی وی اور دیگر بجلی سے چلنے والی اشیاء کو بجلی کے ساکٹس میں لگایا جاتا ہے، کمپیوٹر کو چلانے کے لیے بھی بجلی کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا سب سے پہلا ساکٹ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ کمپیوٹر کو بجلی فراہم کرنے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس کو پاور کنیکٹر کہتے ہیں۔ وہ تار یا کیبل جس کے ذریعے کمپیوٹر کو بجلی فراہم کی جاتی ہے، اس کو پاور کیبل کہتے ہیں۔ اس کیبل کا پلگ بجلی کے سوئچ بورڈ میں لگاتے ہیں۔ اس کیبل کا دوسرا سرا کمپیوٹر میں اس طرح لگتا ہے۔ جس طرح سسٹم یونٹ کو چلانے کے لیے بجلی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح مانیٹر کو چلانے کے لیے بھی بجلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے بھی پاور کیبل استعمال کی جاتی ہے۔ اب آپ جو پورٹ دیکھ رہے ہیں اسے یو ایس بی پورٹ کہتے ہیں، یعنی یونیورسل سیریل بس۔ بہت سی ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز مثلا ویب کیم، اسکینر، پرنٹر، ماؤس، کی بورڈ کو سسٹم یونٹ سے کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ کچھ کمپیوٹرز میں یہ کمپیوٹر کی اگلی اور پچھلی دونوں سائڈز پر ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیے، اس کو اس طرح سے کنیکٹ کیا جاتا ہے۔ کمپیوٹرز میں ماؤس اور کی بورڈ کی پن اس طرح کی بھی ہوتی ہے۔ کچھ کی بورڈ یا ماؤس کو سسٹم سے کنیکٹ کرنے کے لیے یہ پورٹس استعمال کرتے ہیں۔ ماؤس کی پن کو اس میں لگانے سے کمپیوٹر ماؤس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ اسے اس طرح لگاتے ہیں۔
یہ پورٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو سیریل پورٹ کہتے ہیں. اسے غور سے دیکھیں تو اس میں آپ کو 9 پنز نظر آئیں گی. یہاں پر بھی اسکینر اور ماؤس وغیرہ لگائے جاتے ہیں. یہ پورٹ پیرلل پورٹ کہلاتی ہے. اس میں 25 ہولز ہوتے ہیں. اس پورٹ میں کچھ طرح کے پرنٹر لگائے جاتے ہیں. اسکرین پر نظر آنے والے ان پورٹس سے آپ ضرور واقف ہوں گے. یہ وہی پورٹس ہیں جو آپ کیسٹ پلیئر یا ریڈیو پر دیکھتے ہیں. بعض دفعہ یہ کمپیوٹرز کی اگلی سائٹ میں بھی دی گئی ہوتی ہیں. ان کو پن ساکٹس کہا جاتا ہے اور کیسٹ پلیئر کی طرح کمپیوٹر میں بھی یہ سپیکرز یا مائکرو فونز لگانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. بعض سپیکر USB پورٹ کے ذریعے بھی سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کیے جاتے ہیں. اس وقت آپ جو پورٹ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک پیرالل پورٹ ہے. اس میں مانیٹر کی وائر کنیکٹ کی جاتی ہے. ہم نے اب تک سسٹم یونٹ کے بیرونی حصے کے متعلق سیکھا ہے. چلیے اس کے کچھ ایکسرسائز کر لیں. ہارڈ ویئر ایکسرسائز 1. اس وقت آپ کو سسٹم یونٹ کی اگلی سائٹ نظر آ رہی ہے. آپ کو ہدایات کے مطابق اس سائٹ کے مختلف پارٹس کی نشاندہی کرنی ہے. نشاندہی کرنے کے لیے اپنے ماؤس کو اس جگہ لے جا کر کلک کریں. کمپیوٹر کو آن کرنے کے لیے جو بٹن استعمال ہوتا ہے اس کی نشاندہی کریں. DVD روم کہاں انسرٹ کی جاتی ہے؟ اسپیکر کو سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے پورٹ کی نشاندہی کریں. فلیش ڈرائیو کہاں لگائی جاتی ہے؟ شاباش! آپ نے سسٹم یونٹ کی اگلی سائٹ پر لگے مختلف حصوں کو بخوبی پہچان لیا ہے. ہارڈ ویئر ایکسرسائز 2. اب ہم ہارڈ ویئر کی دوسری ایکسرسائز کرتے ہیں. اب آپ اسکرین پر سسٹم یونٹ کی پچھلی سائٹ دیکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی آپ کو کچھ کنیکٹر نظر آ رہے ہیں. آپ نے ہدایات کے مطابق ان کنیکٹرز کو ڈریگ کر کے ان کی درست پورٹس میں لگانا ہے. سب سے پہلے آپ مانیٹر کے کنیکٹر کو سسٹم یونٹ میں لگی مانیٹر کی پورٹ میں لگائیں. اب آپ ماؤس کی پن کو سسٹم یونٹ میں اس کی مقررہ جگہ پر لگائیں. اب آپ کی بورڈ کی پن کو بھی سسٹم یونٹ کے ساتھ اٹیچ کر لیں. تو چلیں پھر پرنٹر کو سسٹم یونٹ میں اس کی مقررہ جگہ پر لگائیں. جی جناب، امید ہے آپ نے سسٹم یونٹ کی پورٹس اور کنیکٹرز کو پہچان لیا ہوگا. ابھی تک آپ نے سسٹم یونٹ کے بیرونی حصے کو جانا ہے. آئیے اب ہم اس کے اندرونی حصے کو بھی دیکھتے ہیں. سسٹم یونٹ کے اندر جہاں ہارڈ ڈرائیو اور DVD روم لگائی جاتی ہے اس حصے کو ڈرائیو بے کہتے ہیں. اگر آپ سسٹم یونٹ کے آخری حصے میں دیکھیں تو آپ کو ایک چھوٹا سا ڈبہ نظر آئے گا. اس ڈبے کو پاور سپلائی کہتے ہیں کیونکہ اس کے ذریعے کمپیوٹر کے تمام حصوں کو بجلی فراہم کی جاتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاور سپلائی سے نکل کر کچھ تاریں ایک بڑے سے بورڈ کی طرف جا رہی ہیں. یہ تاریں کمپیوٹر کے مختلف حصوں کو بجلی فراہم کرتی ہیں. ہر ڈیوائس کے ساتھ کچھ تاریں لگی ہوتی ہیں. یہ تاریں سسٹم یونٹ میں لگے ہوئے ایک بڑے سے بورڈ میں جا کر لگتی ہیں. اس بورڈ کو مدر بورڈ کہتے ہیں. اسے مدر بورڈ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کمپیوٹر کے مختلف حصوں کے درمیان تعلق قائم رکھنے کا کام کرتا ہے. مدر بورڈ پر موجود ان مقامات کو سلاٹس کہا جاتا ہے. مدر بورڈ میں ہی آپ کو چھوٹے چھوٹے بورڈز نظر آ رہے ہیں. ان بورڈز کو انٹرفیس کارڈز کا نام دیا جاتا ہے. ان کو مدر بورڈ کے سلاٹس میں لگایا جاتا ہے اور ضرورت نہ ہونے پر نکالا بھی جا سکتا ہے. کمپیوٹر میں سسٹم یونٹ کے باہر جو ڈیوائسز لگتی ہیں ان سے کام لینے یا کمیونیکیٹ کرنے کے لیے یہ انٹرفیس کارڈز ہی استعمال ہوتے ہیں. مثلاً آپ جانتے ہیں کہ ہم آواز سننے کے لیے اسپیکرز کا استعمال کرتے ہیں. سسٹم یونٹ کے اندر جو کارڈ اسپیکر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اسے ساؤنڈ کارڈ کہتے ہیں. اسی طرح جب ہم ایک سے زیادہ کمپیوٹر کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نیٹ ورک بن گیا ہے. ایک کمپیوٹر کو دوسرے کمپیوٹر سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے جس انٹرفیس کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے اسے نیٹ ورک کارڈ کہتے ہیں. اب آپ مدر بورڈ پر لگی جس ڈیوائس کو دیکھ رہے ہیں وہ پروسیسر کہلاتی ہے. اسے کمپیوٹر کا دماغ کہتے ہیں. جس طرح انسان کا دماغ اس کے تمام افعال کو کنٹرول کرتا ہے
इसी तरह कंप्यूटर में होने वाले हर काम के लिए हिदायत सिस्टम यूनिट में लगा ये प्रोसेसर ही फराहम करता है। प्रोसेसर के ऊपर एक छोटा सा पंखा लगा हुआ है जो प्रोसेसर को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब कंप्यूटर इस्तेमाल होता है तो प्रोसेसर गर्म होता रहता है और अगर इसे ठंडा ना किया जाए तो ये खराब हो सकता है। रैम चिप्स, जिसके बारे में आप पहले ही जान चुके हैं, ये भी मदरबोर्ड पर ही लगती हैं। मदरबोर्ड पर जिस जगह रैम चिप लगाई जाती है इसे रैम की स्लॉट्स कहते हैं। आपने सिस्टम यूनिट के बारे में एक मुख्तसर सा तारुफ देखा। इससे पहले हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं कि ये सारी चीजें मिलकर किस तरह काम करती हैं। आप कंप्यूटर को जो भी डेटा इनपुट करते हैं वो सबसे पहले मेमोरी में जाकर टेम्परेरीली स्टोर होता है। फिर ये डेटा मेमोरी से प्रोसेसर में जाता है और प्रोसेसिंग होती है। फिर जो रिजल्ट्स निकलते हैं वो मेमोरी में स्टोर होते हैं और साथ ही आउटपुट डिवाइसेस के जरिए डिस्प्ले होते हैं और साथ ही अगर हम चाहें तो किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यानी डिस्क्स वगैरह पर स्टोर भी कर सकते हैं। इस तरह हम कंप्यूटर से बहुत से मुफीद काम ले सकते हैं। समरी। इस लेसन में हमने कंप्यूटर हार्डवेयर के दीगर अहम हिस्सों के बारे में मालूमात हासिल की, मसलन सिस्टम यूनिट और इसके सामने लगी लाइट्स और बटन्स। फिर हमने देखा कि सिस्टम यूनिट के पीछे कौन कौन सी मुख्तलिफ पोर्ट्स होती हैं, जिसमें सीरियल पोर्ट्स, पैरेलल पोर्ट्स, यूएसबी और कुछ पिन सॉकेट्स शामिल हैं। इसके बाद हमने देखा कि ड्राइव बे क्या होता है और उसके अंदर मुख्तलिफ स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी लगती हैं। आपने सिस्टम यूनिट के अंदर लगी पावर सप्लाई को देखा। फिर आपने मदरबोर्ड और उस पर लगी दूसरी चीजें, कार्ड्स, स्लॉट्स, रैम स्लॉट्स, प्रोसेसर और उस पर लगे फैन को देखा।